سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ میاں سید نذیر حسین کے بعد ان کے شاگردوں میں سب سے زیادہ وسیع حلقہ درس مولانا غازی پوری ہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یو پی کا ایک مشہور شہر ہے مئو، جو کبھی اعظم گڑھ ضلع میں پڑتا تھا، اب مستقل ضلع کی حیثیت رکھتا ہے۔ علم کے اعتبار سے، تعلیم اور تعلم کے اعتبار سے یہ بہت زرخیز قصبہ ہے۔ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کی پیدائش ہوئی ہے 1845 عیسوی میں۔ ایک مرتبہ جو چیز دیکھ لیتے وہ محفوظ ہو جاتا اور انمٹ ہوتا۔ وہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سی چھوٹی کتابیں سمجھا لینا، حل کر لینا ان کے لیے بالکل دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ ابتداءً اہل حدیث نہیں تھے، بعد میں اہل حدیث ہوئے۔ تو اہل حدیث کیسے ہوئے؟ علم الانسان ما لم يعلم اجمعین اما بعد۔ تعارف علماء اہل حدیث کے پچھلے درس میں حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا تھا۔ مولانا غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص شاگردوں میں سے ایک ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ میاں سید نذیر حسین کے بعد ان کے شاگردوں میں سب سے زیادہ وسیع حلقہ درس مولانا غازی پوری ہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ 53 سال تک انہوں نے درس و تدریس کی خدمت انجام دی ہے۔ تعلق کہاں سے تھا؟ تو یو پی کا ایک مشہور شہر ہے مئو، جو کبھی اعظم گڑھ ضلع میں پڑتا تھا، اب مستقل ضلع کی حیثیت رکھتا ہے۔ علم کے اعتبار سے، تعلیم اور تعلم کے اعتبار سے یہ بہت زرخیز قصبہ ہے۔ بہت سارے مدرسے ہیں، فیضی علماء کے نام ہم سنتے ہیں، اثری علماء کے نام سنتے ہیں، اسی طرح عالیابی وغیرہ، مفتاحی، حنفی میں نعمانی۔ تو اس طرح سے یہ جو نسبت ہے نا، ان ساری نسبتوں کے جو مدارس ہیں سب اسی مئو شہر میں پائے جاتے ہیں۔ اسی شہر میں مولانا غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کی پیدائش ہوئی ہے 1845 عیسوی میں۔ ایک خاص عرصہ یہاں رہے، اس کے بعد یہاں سے 20 میل کی دوری پر غازی پور چلے گئے۔ یہ بھی مشہور ضلع ہے یو پی کا۔ تو یہی پلے بڑے، پہلے یہاں تعلیم حاصل کی والد صاحب سے اور بعض دوسرے علماء سے، پھر جونپور میں تعلیم حاصل کی، پھر آگے بڑھتے ہوئے میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سند اجازت حاصل کی۔ پچھلے ہفتے آپ تک یہ بات پہنچائی گئی کہ میاں نذیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے حلقہ درس میں 2 عبداللہ آئے، تو ایک عبداللہ غازی پوری اور دوسرے عبداللہ غزنوی، یعنی یہ خاص شاگرد تھے جن کی ذکاوت، ذہانت سے سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ متاثر تھے، اور خاص طور پر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ذہانت بڑی دی تھی۔ ایک مرتبہ جو چیز دیکھ لیتے وہ محفوظ ہو جاتا اور انمٹ ہوتا۔ وہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سی چھوٹی کتابیں سمجھا لینا، حل کر لینا ان کے لیے بالکل دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تو درس و تدریس ان کا اصل میدان رہا۔ اب یہاں ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ ابتداءً اہل حدیث نہیں تھے، بعد میں اہل حدیث ہوئے۔ تو اہل حدیث کیسے ہوئے؟ تو وہ خود لکھتے کہ دوران تدریس جب
غازی پور میں فارغ ہونے کے بعد تدریس کا فریضہ انجام دے رہے تھے، تو ان کے پاس پڑھنے کے لیے کئی لوگ آئے، تو اہل حدیث طلبہ بھی آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دوران تدریس مولانا تلطف حسین عظیم آبادی، مولانا نعمت اللہ عظیم آبادی اور مولانا محمد سعید بنارسی جیسے کچھ ایسے طلبہ آئے جو اصول حنفیہ اور فقہ حنفی پر اعتراض کرتے اور تحقیق کا پہلو تلاش کرتے، یعنی کوئی بات ہوتی تھی، کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا، تو یہ کہ امام ابو حنیفہ نے کہا یا فقہ حنفی میں ایسا ہے، یہ کہہ کر آگے بڑھنے کی بات نہیں ہوتی تھی ان کے یہاں۔ یہ کہتے تھے کہ اس کی دلیل کیا ہے اور دوسرے یہاں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں احناف کی طرف سے جواب دیتا رہا، تو اب تک کی تعلیم کے مطابق اور جو مزاج ہے، جو پرورش پائی، اس کے مطابق وکالت کرتے رہے۔ آخرکار میں نے سوچا کہ جو بات تحقیق سے گری ہوئی ہو اس کی خواہ مخواہ تائید کرنا عقل و نقل سے بعید ہے، یعنی نہ عقل کے مطابق یہ بات ہے، نہ نقل یعنی کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور احادیث نبویہ کو صرف یہ کہہ کر ٹال دینا کہ یہ شوافع کے موافق ہے نہایت ہی غلط طریقہ کار ہے۔ تو عمومی یہ طرز ہے، طرز عمل، کہ کوئی حدیث آتی ہے تو یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے کہ یہ شوافع کا مستدل ہے، یعنی ان کی دلیل ہے، ہماری دلیل الگ ہے، دوسری روایت ہے، وہ کیسی ہے یہ الگ بحث ہے۔ کہہ رہے ہیں غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کہہ کے کہ یہ شوافع کی دلیل ہے، گزر جانا یہ اچھا طریقہ نہیں تھا۔ پھر یہ اصولی لوگ بھی ہمارے جیسے غیر معصوم تھے، تو جن لوگوں کے اصول پر فقہ حنفی قائم ہے ان کے سلسلے میں کہہ رہے کہ یہ بھی تو غیر معصوم تھے، نہیں معصوم تو نہیں تھے، گل یہ غلطی سے نہیں ہو۔ تو اس طرح سوچ پیدا ہوئی، کہتے کہ بنا بری یعنی اس بنیاد پر آنکھیں بند کر کے ان کی تائید کرنا کار عقل مند نیست، یعنی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسی فکر نے مجھے تقلید سے کنارہ کش اور علم حدیث کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کیا۔ انہی دنوں مجھے ایک خواب آیا جس نے میری اس فکر کو تقویت بخشی کہ تحقیق کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ فکر ہو رہی ہے پیدا، تو اس فکر کو طاقت ملی کس سے؟ خواب سے۔ خواب کیا ہے؟ کہتے کہ مجھے خواب آیا لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو کسی سے مصافحہ کر رہا ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے جو لوگوں سے مصافحہ کر رہی ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی ہجوم سے باہر نکلا، میں نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ مجھے دے دو تاکہ میں بھی مشرف ہو جاؤں۔ تو مصافحہ کرنے والے جو لوگ تھے نا، انہی میں سے ایک آدمی باہر نکلا مصافحہ کر کے۔ تو غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ دے دو، کہ تمہارے ذریعے سے صحیح ہے، تم چونکہ آئے ہو نا مصافحہ کر کے، تو تمہارے واسطے سے میں بھی اس شرف سے بہرمند ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ واسطے کی کیا ضرورت ہے، یعنی میرے واسطے سے کیوں مصافحہ کرنا چاہ رہے ہو؟ خود آگے بڑھو اور بلا واسطہ شرف مصافحہ حاصل کرو، جاؤ تم بھی بھیڑ میں داخل ہو کر مصافحہ کر لو۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف مصافحہ حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر میں نے یہ سوچی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خواب کے ذریعے متنبہ فرمایا ہے کہ عمل بالسنہ و تحقیقی مسائل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہیے، اور فکری جمود اور تقلید سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، ایک ہی بات پر جمے رہنا اور تحقیق کی روش ترک کرنا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے مذہب حنفیت کو ترک کر کے مسلک اہل حدیث اپنا لیا۔ تو اس طرح سے مسلک اہل حدیث انہوں نے اپنا لیا۔ اب یہاں رہے، پھر بعض کتابیں انہوں نے لکھی، جیسے رکعت التراویح مولانا غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے جو چھپتی رہی، اب بھی چھپتی ہے۔ تو اس طرح کی کتابوں کی بنیاد پر اب یہ چشمہ رحمت جو مدرسہ تھا جس میں مدرس سے، وہاں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو اب وہاں چھوڑنا پڑا۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو مولانا غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ احمدیہ آرا چلے آئے، ذکر ہوا تب
پچھلے ہفتے یہیں سے وکیلوں نے ان کو بلایا تھا. تو یہاں آئے اور تقریباً 20 سال تک انہوں نے یہاں تدریس کی خدمت انجام دی ہے. پھر دہلی منتقل ہو گئے اور وہاں پڑھاتے رہے. تو اس طرح جو تدریس کی خدمت ہے انہوں نے 53 سال تک انجام دیا. اب کتنے شاگرد ہوں گے یہ بڑی لمبی لسٹ ہے, اور جو شاگرد ہیں ان کے نا وہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں. شاگردوں میں ایک نام مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. کون ہے؟ یاد ہے نا؟ تحفۃ الحفظی کے مؤلف, ترمذی کی شرح لکھنے والے عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے. عبدالسلام مبارک پوری جو مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں, اور جنہوں نے مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب کے جواب میں سیرت البخاری لکھی ہے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ بخاری کی سیرت پر جامع انداز میں اس طرح کی کوئی کتاب ابھی تک نہیں لکھی گئی ہے جس طرح سیرت البخاری ہے. عربی میں بھی اس کو کیا گیا تو وہ ابھی زبان میں بھی چھپتی ہے وہ. تو برحال اور بھی بڑے بڑے شاگرد ہیں لمبے عرصے میں. تو شاگرد ہیں تدریس کی بنیاد پہ. تدریس کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام بھی انجام دیتے تھے. خصوصی طور پر تفسیر کا درس دیا کرتے تھے. وکلا اور پڑھے لکھے جو حضرات ہوتے تھے وہ خاص طور پہ شریک ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ ساتھ کتابیں بھی لکھی. بات مسلم کی شرح لکھی انہوں نے عربی میں, ہے نا. اور ایک کتاب ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے ان کے حوالے سے, وہ ہے ابراء اہل الحدیث والقرآن. اہل قرآن و حدیث کی براعت, اس کو اردو میں کر کے نام کر کے, اصل اردو میں ہے کتاب لیکن نام عربی ہے. تو معاندین اہل بدعت کے الزامات اور ان کا جواب, یہ اردو ٹائٹل ہے. تو یہ کتاب کون سی ہے؟ تو ایک کتاب لکھی گئی تھی جامع الشواہد فی اخراج الوہابین عن المساجد, یعنی دلائل کے ذریعے سے یہ کوشش کی گئی تھی ناکام کے وہابیوں کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے دلیل کی بنیاد پہ. تو مولانا غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا ابراء اہل الحدیث والقرآنی مما فی جامع الشواہد من التہمت والبہتان, یہ نام ہے پورا. تو جامع الشواہد میں جو تہمتیں لگائی گئی, جو بہتانات قائم کیے گئے نا, ان کا ازالہ, ان کا جواب. تو یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے. مولانا غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے. میں چاہ رہا تھا کہ بہت سارے واقعات اس سلسلے کے آپ کے سامنے رکھوں, لیکن باقاعدہ ایک کتاب ان پر لکھی گئی ہے یادگار سلف کے نام سے. پوری کتاب ہے, کئی 600 صفحات کی, 600 صفحات کی. تو وہ پاکستان کے ایک عالم حافظ محمد شاہد رفیق مدنی عالم ہے اس وقت کے نوجوان اچھے متحرک, تو ان کی لکھی ہوئی ہے. اور اب اس کی کاپی ادھر ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ حاصل ہو تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو سنائیں گے. بہرحال ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. بہت ساری باتیں ان کی, یعنی کسی جلسے میں جاتے تھے تو وہاں کے لوگوں کا کھانا نہیں کھاتے تھے, وہ اپنی روٹی اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. یہ ان کی تھے. کون تھے؟ تو پہلے آپ کو بتایا گیا, پھر یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ اہل حدیث آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے پہلے امیر اور صدر تھے حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ. پہلے صدر آپ تھے, اور پہلے ناظم کون تھے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ پہلے صدر ہیں, اور یہ مولانا امرتسری کون ہے؟ پہلے ناظم ہے. بہرحال ایک قصہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. مولانا احمد سعید بنارسی رحمۃ اللہ علیہ, بنارسیوں کا ایک خاندان ہے پورا. یہ پہلے نو مسلم لوگ تھے, یہ پھر مسلمان ہوئے, اور پھر مولانا امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ملی عبدالحق بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کو, تو امر بالسنہ آگے ان کے درمیان. تو یہ پورا خاندان ہے. اچھا, اب بھی اسی خاندان میں جامع سلفیہ وغیرہ کی نگرانی ہے, اس کو سمجھیے. تو بہرحال احمد سعید بنارسی لکھتے ہیں کہ مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پان سے بڑی چڑ تھی, اور پان کھانے والوں سے بھی چڑھتے تھے وہ. تو ایک دن درس کے لیے بیٹھے, ایک طالب علم آیا, اس نے پان دبا رکھا تھا, اور اس انداز سے دبا رکھا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ منہ میں پان ہے. مولانا غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر پہچان لیا.
احمد سعید بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبارت خوانی ہوتی ہے پہلے، یعنی استاد کے پڑھنے سے پہلے طلبہ میں سے کوئی عبارت پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اور اس کی تشریح استاد کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے شروع کی قال حدثنا، عبارت شروع کی کہ کہا کہ رک جاؤ. اب وہ جو صاحب تھے جو پان منہ میں رکھ کر آئے تھے، ان سے کہا کہ تم پڑھو. تو اب سٹی بٹی گم، حالت خراب، منہ کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ منہ کھولنے کا مطلب ہے کہ راز کھل جائے گا. کیا کرنا چاہیے اب؟ تو کہا کہ پان کھا کے آئے، مارنا شروع کیا. چھوٹے قد کے دبلے پتلے آدمی تھے، وہ ذرا اچھا تھا تو کچھ اثر نہیں ہوا. تو اور غصہ ہے تو لکڑی لے لیا، ڈنڈا، اور ڈنڈا سے مارنا جو تو بھاگ کھڑا ہوا یہ. اب اور غصہ آ گیا تو درس ورس بند، آج کچھ نہیں پڑھاؤں گا کہہ کے چلے گئے اور جا کے جامع مسجد میں بیٹھ گئے. اب یہ جو دوسرے طلبہ تھے انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ ایک کی غلطی کی وجہ سے ہم کو سزا کیوں؟ تو ایک عبد المنان غازی پوری تھے، عبداللہ غازی پوری کے خاندان میں سے. تو انہوں سے کہا کہ اگر آپ سفارش کریں گے اور جا کر کہیں گے کہ حضرت ایک کی غلطی کی سزا ہم کو کیوں دی جا رہی ہے، تو شاید بات بن جائے گی. تو کہتے کہ ہم لوگ گئے ڈھونڈتے ہوئے، تو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دو زانوں بیٹھے تھے. احمد سعید بنارسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دادا جان غلطی ایک نے کی، ہم سب کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ تو دادا جان اس لیے کہتے تھے کہ والد کے بھی استاد سے، تو اس لیے دادا جان کہتے تھے. تو کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ غلطی اس کی ہے، سزا تم سب کو کیوں دوں گا، میں چلتا ہوں. کہتے کہ آگے کہا کہ لیکن اس کو آنے نہیں دینا ہے، اس کو نہیں آنے دینا، یہ شرط ہے. بہرحال آ تو گئے. جب درس کے لیے بیٹھے، کہتے کہ راستے ہی میں نے کہا کہ اب وہ طالب علم بہت شرمندہ ہو رہا ہے اور کہہ رہا کہ آئندہ اب ایسی غلطی نہیں کروں گا، دے دیجیے اجازت. تو کہا کہ اگر یہ وعدہ ہے اس کی طرف سے تو پھر میری طرف سے اجازت ہے. تو اب وہ طالب علم آ گیا. اب جو منظر ہے نا وہ دیکھنے کے لائق ہے. کہا کہ اب جب یہ طالب علم آ گیا تو اب رونے لگ کے بیٹھ کے حافظ غازی پوری ڈھارے مار مار کر، اور کہنے لگے کہ میاں یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یا تو مجھے معاف کر دو یا پھر مجھ سے بدلہ لے لو. تو دو باتوں میں سے ایک بات تو کرنی پڑے گی، تب میں آگے بڑھوں گا، پڑھاؤں گا. تو جب تک طالب علم کے منہ سے، اب یہ کیسے معاف کرنے کی بات کہہ سکتا ہے ایک طالب علم، لیکن بہرحال استاد کے پریشر اور دباؤ میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہہ دیا. اور جب تک طالب علم نے نہیں کہا تب تک سبق پڑھانا شروع نہیں کیا. تو یہ تنبیہ بھی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اصل چیز کس کو غالب رکھنا ہے؟ تو وہ نرمی ہے، محبت ہے اور شفقت کا معاملہ ہے. حافظ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو سننے کے لائق ہیں. انشاءاللہ کسی اور موقع جب کتاب آ جائے گی اور باقاعدہ مطالعہ ہوگا تو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم